تو آپ دوسری شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں میری پہلی شادی ہوئی ہے وہ پاکستان سے باہر ہوئی ہے، اور جو میری وائف ہیں وہ یہاں کی نہ زبان جانتی ہیں نہ یہاں کا کلچر وغیرہ جانتی ہیں۔ اچھا، کہاں ہوتی ہیں؟ فلپین سے۔ اچھا، تو وہ کہاں ہوئی ہے شادی؟ ہانگ کانگ میں تھی۔ اچھا جی جی وہ پھر ادھر ہی رہتی ہیں؟ جی ہاں، وہی ادھر ہی رہتی ہیں اصل میں، اور میرے چونکہ والدین اکیلے ہیں اور دونوں کی عمر کافی زیادہ ہے، اور گھر میں جو ہے مدد کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں ہوتا سوائے میرے۔ میں چونکہ پہلے باہر ہوتا تھا، ہانگ کانگ میں تھا، میں وہاں پہ جاب کر رہا تھا، اور چونکہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تو مجھے آنا پڑا نوکری چھوڑ کر۔ اچھا اچھا، قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہوا ہے، دینی معلومات مزید بھی رکھتے ہیں، آئی ٹی کا کام بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں، آئی ٹی انجینئر جو ہوئے، والدین کو ان ملکوں میں جا کر چار پیسے دیکھنے کے بعد وہ ماں باپ کو کباڑ خانے میں ڈال دیتے ہیں اور وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن آپ ان کے لیے ان کی خدمت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ قربانی کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے، دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے محترم بھائی یہیں لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، بہت ہی اچھا ان کا ماشاءاللہ تعلیم ہے، عمر ہے 47، خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ کیوں جی خوبصورت ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، ہاں جی یہ بھی خوبصورت ہے، اور رنگ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، گورا ہے، قد ہے 5 فٹ 8 انچ کے قریب، وزن مناسب ہے، سمارٹ ہے، کوئی نقص بیماری نہیں، نیشنلٹی پاکستانی، مادری زبان پنجابی۔ آپ اصل علاقہ کون سے آپ کا؟ خوشاب۔ خوشاب، اچھا جی، خوشاب کی جو زبان ہے وہی ہے جی۔ اچھا جی، نماز روزے کے پابند ہیں، اور BSc تعلیم ہے، آئی ٹی انجینئر ہیں، ماہانہ آمدنی ماشاءاللہ اچھی ہے، مکان فی الحال یہاں کرائے پہ ہے۔ وہاں پر خوشاب میں اپنا ہے؟ خوشاب میں تو گاؤں ہے، جی ہاں گاؤں وہاں تو اپنا ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، قوم برادری قاضی ہیں، اور والدین دونوں حیات ہیں، والدین کا بھائی علاقہ خوشاب ہے، والد آفیسر تھے، کیا بینک میں، بینک آفیسر تھے جی وہ ریٹائرڈ ہے۔ مسلک دیوبند، فیملی پڑھی لکھی ہے، ایک بھائی 4 بہنیں، سب شادی شدہ ہیں، آپ بہن بھائی میں سب سے بڑے ہیں، گھر میں پردے کو پسند کرتے ہیں، داڑھی فی الحال چھوٹی ہے، پوری کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، امید ہے کہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر اس حال میں پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کے خوش ہو جائیں، اور ہمیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور اللہ ہمیں حج عمرے پہ بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے، تو وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں، اور آپ کے کلیجہ مبارک ٹھنڈا ہو ہماری وجہ سے۔ قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہوا ہے، دینی معلومات مزید بھی رکھتے ہیں، آئی ٹی کا کام بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں، آئی ٹی انجینئر جو ہوئے۔ اچھا، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کیسے کیسا رشتہ چاہیے آپ؟ ڈیمانڈ اصل میں یہ ہے، کیونکہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تو سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ دیندار ہوں، سچویشن جیسی بھی ہو، چاہے وہ دوسری شادی کے لیے تیار ہوں، بیوہ ہوں یا کنواری ہوں، ان کی پہلے شادی ہوئی ہو لیکن بچے نہ ہوں، اگر کنواری ہو تو بھی چلے گا؟ تو بھی چلے گا۔ اچھا، یعنی آپ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں؟ جی۔ اچھا جی، ہمیں امید ہے اللہ کی ذات عالی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی بیوی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو آپ کی نسلوں میں بخت لگائیں گے کہ آپ والدین کی جو ایسی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ جو پہلے والی بیوی ہے وہ مسلمان ہے؟ جی ہاں، وہ فلپائن میں مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ، کافی ہمارے دوست ہیں بہت سارے، اور دوسرے کرسچن بھی ہیں، تو شروع سے مسلمان نہیں وہ پہلے کرسچن تھی، پھر میں نے آپ نے مسلمان کیا، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جی، تو ان سے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ آپ جی، کے؟ ایک بیٹی۔ ایک بیٹی ہے، تو وہ وہیں ہانگ کانگ فلپین میں؟ تو وہ پھر جب آپ ہانگ کانگ جائیں گے تو بلوائیں گے، یا فلپین جائیں گے، یا ان کو یہاں پاکستان بلوائیں گے، کیا صورت ہے؟ فی الحال تو میں یہاں پہ پاکستان میں کوشش کر رہا ہوں، کچھ انٹرویو دی ہیں جاب کے لیے، کچھ بات بننے کے قریب ہے، کچھ بن رہی ہے، اور مجھے کچھ ہانگ کانگ سے بھی آفر آئی ہیں، لیکن میں ہانگ کانگ نہیں جا سکتا جب والدین کو اکیلا چھوڑ کر۔ اچھا، اسی سوچ پنج میں ہوں کہ کچھ صورت بنے تو پھر میں انشاءاللہ اگر اچھی آفر آئی تو واپس بھی چلا جاؤں گا، لیکن وہ زیادہ تر فلپین میں ہی رہتی ہیں۔ اچھا، والدین کیا حکم فرماتے ہیں آپ کو کہ آپ ہماری خدمت میں ہی رہیں اور نہ جائیں وہاں پر؟ وہ تو یہ کہتے ہیں بالکل۔ تو اس وقت پھر آمدن کے ذرائع؟ آمدن کے ذرائع وہی جو جب کچھ میں نے جاب کی کمایا ہوا ہے وہ ہے؟ جی ہاں۔ اور جو والد صاحب کی طرف سے بھی کوئی ہے؟ کوئی والد صاحب ریٹائرڈ بینک سے ہو گئے تھے، تو ٹھیک ہو گئے جی۔ اچھا جی، آپ کی جو ہے نا ڈیمانڈ ہے، قد بھی مناسب ہونا چاہیے، رنگ بھی اچھا ہونا چاہیے، شکل صورت بھی اچھی ہونی چاہیے، کوئی اچھا باقی کوئی خاص پابندی نہیں ہے، مسلک اچھا ہونا چاہیے، اور شرک و بدعت نہ ہو، اور تعلیم بھی کچھ مناسب ہو، دینی تعلیم بھی ہو تو بہتر ہے، باقی جو ہے نا جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں۔ لیں جی، ماشاءاللہ بہت اچھی صفات اور خوبیوں کے حامل ہیں، ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے جو بھی ہماری بہن ان کی
बीवी बनेगी, अल्लाह ताला के दाते आले से उम्मीद है बहुत खुश रहेंगी। जो वालिदैन की खिदमत की सआदत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकता है, उसका मुस्तकबिल रोशन है। अगरचे फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन दीन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बिन देखे उनको मानना पड़ता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, हम तो बिन देखे पे सौदे करने वाले हैं, बिन देखे ईमान लाने वाले हैं। हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमने अल्लाह की जन्नत को नहीं देखा, जहन्नम को भी नहीं देखा, हमने कब्र में अजाब सजा जजा नहीं देखी, हमने क़यामत के मंजर, सारी चीज़ें गैब की बातें हैं, फरिश्तों को नहीं देखा। तो हम लेकिन सब चीज़ों को मानते हैं और इनका पर यकीन रखते हैं और इनको अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। इसी तरह जैसे इन सारी चीज़ों को मानते हैं और इस चीज़ में इनकार जो है अपने लिए इस्लाम से छुट्टी समझते हैं, इसी तरह ये जो हमारे ऐसे अच्छे नेक लोग होते हैं, इनका मुस्तकबिल रोशन होता है। वो रोशनी अभी नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन अल्लाह पाक दिखाते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान में वादा किया, तुम निकाह करो मैं तुम्हें अपने फजल से गनी कर दूंगा। इसलिए जो भी तवक्कुल करके, हिम्मत करके इस नेक शख्स की बीवी बनना चाहें और उनके सरपरस्त इस सिलसिले में हमसे रब्ता करना चाहें, तो फिल फौर रब्ता करें। हमें अल्लाह के दाते आली से उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत खुशियाँ पाएंगे इंशाअल्लाह।